السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ کو ایک بھکاری بادشاہ کی کہانی سناتے ہیں۔ بھکاری کیسے بادشاہ بنا، آئیے بتاتے ہیں۔ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ اچھی اچھی کہانیاں آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک ملک کے بادشاہ کا آخری وقت آ گیا۔ سارے وزیر مشیر بادشاہ کے آس پاس جمع ہو گئے۔ وہ سب متفکر تھے کہ اب ملک کیسے چلے گا، بادشاہ کون ہوگا۔ بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ سب اسی سوچ میں تھے کہ بادشاہ سلامت نے آخری ہچکی لی اور چل بسے۔ بادشاہ کی آخری رسومات کے بعد سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ طے یہ ہوا کہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جو بھی شخص شہر پناہ میں داخل ہوگا وہ بادشاہ ہوگا۔ دوسرے دن سارے وزیر مشیر اپنے بادشاہ کے استقبال کے لیے شہر پناہ کے صدر دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ ادھر سورج نے آنکھ کھولی، ادھر شہر پناہ کا دروازہ کھلا اور سامنے ایک بھکاری کشکول لاٹھی لیے نظر آیا۔ بھکاری نے صبح سویرے اپنے سامنے خلعت و فاخرہ پہنے خواص کو دیکھا تو اس کی بانچھیں کھل گئیں کہ آج دہاڑی اچھی لگے گی۔ اس نے جھٹ سے کشکول آگے کر کے صدا لگائی اور جواب میں لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور کہا، آج سے آپ خیرات نہیں مانگیں گے بلکہ آپ خیرات کریں گے۔ آپ ہمارے بادشاہ سلامت ہیں۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس بھکاری سر پر ہیروں سے جڑا تاج رکھ دیا گیا اور کورنش بجا لاتے ہوئے کہا گیا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ساتھ چلیے۔ بھکاری نے تاج اتار کر سر کو جھٹکا اور کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ حلوہ ملے گا؟ وزیر اعظم نے کہا، حضور ایک دن نہیں، ہر روز ملے گا، بس آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ بھکاری کو جاسوس کی شکل میں محل لایا گیا، نہلا دھلا کر شاہی لباس پہنا کر دربار لگا دیا گیا۔ درباریوں نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں، فرمائیے۔ بادشاہ نے جھٹ پٹ سے کہا، حلوہ پکاؤ، کھاؤ اور کھلاؤ۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ دوسرے دن بادشاہ نے پھر یہی حکم دیا اور پھر یہی معمول بن گیا۔ بادشاہ کے سامنے کوئی بات رکھی جاتی تو وہ کہتا، حلوہ پکاؤ، کھاؤ اور کھلاؤ۔ حلوہ خور بادشاہ سلامت کی فہم فراست کے قصے جلد ہی سرحد پار پہنچ گئے۔ پڑوسی ملک کا بادشاہ تو پہلے ہی نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے سپاہ کو تیاری کا حکم دے دیا۔ جاسوسوں نے اپنے وزیر کو اطلاع دی اور وزیر نے بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے سنا، ہنکارا بھرا اور کہا، حلوہ پکاؤ، کھاؤ اور کھلاؤ۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جاسوسوں نے پھر اطلاع دی کہ دشمن ملک کی فوج چل پڑی ہے۔ بادشاہ نے سنا تو پھر حلوے کی دیگیں چڑھوا دیں۔ دشمن ملک شہر بادشاہ کو بتایا گیا۔ اس نے ایک کان سے سنی اور دوسرے سے اڑا دی اور کہا، حلوہ پکاؤ، کھاؤ اور کھلاؤ۔ حلوہ پکتا رہا۔ دشمن کی فوج پیش قدمی کرتی رہی، یہاں تک کہ محل کے دروازے تک آ گئی۔ وزیر نے رونی صورت بنا کر اطلاع دی۔ بادشاہ نے سنا تو پھر حلوہ پکانے کا حکم دے دیا۔ ادھر حلوے کی دیگیں تیار ہوئیں، ادھر دشمن فوج نے محل کا دروازہ توڑ دیا۔ بادشاہ کو بتایا گیا، ذل سبحانی، وہ تو محل میں بھی گھس آئے ہیں، اب کیا کریں؟ بادشاہ نے یہ سنا تو تخت سے اترا، تاج اتارا اور ایک طرف رکھ دیا۔ کہا، تم جانو اور تمہارا دشمن جانے، مجھے تو میرا کشکول دے دو، میں تو چلا۔ ہاں، اس میں ذرا حلوہ بھر دینا، بھاگ لگے یہی حال ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کہانی پسند آئی تو آپ اس کو شیئر، سبسکرائب اور لائک لازمی کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔